اکثر ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں سر کہ جو روزہ رکھا اور صبح کے سوئے شام کو اٹھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. روزے میں اتنا سونا یا کتنا سونا؟ میں چاہوں گا کہ پلیز اس کو بھی ڈیفائن کیجئے. وہ عربی میں ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو کیا دیتا ہوں کہ ایام و رمضان لیست ایام نزہہ، کہ یہ جو رمضان کے دن ہیں ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ گزر جائیں گے. تو یہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی سونے اور کھیل کود کے دن نہیں ہے. اصل میں حیرت والی بات یہ ہے نظامی صاحب کہ ہمیں اپنا آپ بھوکی حالت میں اللہ کے سامنے تھکانا چاہیے، لمبے لمبے قیام ہونے چاہیے، لیکن عجیب چور دروازے ہم نے کھول لیے ہیں. راتوں کو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، اور ہمارے نوجوان گلیوں میں جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، اور روزے کی برکت کو ختم کرنے والی بات ہے. کم از کم چلیں آپ اشراق کے بعد سو جائیں، اشراق کے بعد سونے کے بعد کم از کم ظہر سے پہلے ضرور اٹھیں، ظہر کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. ساری رات آپ قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ظہر کی 4 رکعتوں کے اجر کو آپ نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ویسے بھی اگر آپ نے ظہر اور عصر، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھنے کا رمضان میں معمولی بنا رکھا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ صبح کے سوئے عصر کے وقت اٹھے، تو وہ جو آپ کی ظہر ہے نا، اپنے معمول جان بوجھ کے بنائے رکھا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے وہ ظہر ہے ہی نہیں، اس کا ایک وقت تھا جو آپ نے گزار دیا ہے، جان بوجھ کے گزار الارم لگایا. جی تو اس لیے جی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں. چلیں دیکھیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. نظامی صاحب مجھے بتائیے، اگر روزے میں یہ پابندی ہوتی کہ روزہ رکھ کر بیٹھنا نہیں، اللہ اکبر، کتنا مشکل ہوتا. روزہ رکھ کر غسل نہیں کرنا، روزہ رکھ کر لیٹنا نہیں، سونا نہیں. چلو اللہ نے اگر یہ آسانیاں کر دی ہیں تو ہمیں ایک حد میں رہنا چاہیے، ایک حد میں رہنا چاہیے. تو لہٰذا اس سلسلہ میں کوئی خاص روایت تو نہیں ہے کہ کتنا سونا چاہیے، لیکن انسان کے وجود کا بھی اس میں حق ہے. تو وہ تھوڑی سی نیند ضرور کر لے، لیکن کسی فرض نماز کا تارک نہ بنے اور اس کے وقت کو وہ خراب نہ کرے. ٹھیک ہے.